ایک اور سوال ہے بڑا خطرناک، 3 بج چکے ہیں، آپ لوگ بھی حیرت کریں گے اس سوال پر. وہ ہے میرے ہی جرم کی سزا، ورنہ مولوی اور یہ سوال تو غسل واجب آ جائے. ہند پاک کی تقسیم اور اسی طرح جنگ عظیم اول اور دوم، رمضان میں خانقاہ میں یہ باتیں کرنا، 1000 مرتبہ استغفار کی تصویر پڑھو، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن بگاڑا تو میں نہیں ہے، آپ کی کہاں ہمت ہو سکتی تھی. ہند پاک کی طرف شاید سوال لکھنے والے اپنا نام نہیں لکھتے، بڑے ہوشیار، یہ خاص بات ہے. لیکن یہ کوئی نیا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پرانی. ہند پاک کی تقسیم، اسی طرح جنگ عظیم اول اور دوم کے حالات پر کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی نہیں، آپ کو کتابیں لکھنی پڑیں گی، کتابیں ہیں ہی نہیں. جو کتابیں ہیں زیادہ تر وہ جھوٹ پر مبنی، حقائق ہیں. حقائق کہاں ہیں؟ کون سی کتاب کا حوالہ آپ کو دیا جائے؟ جنگ عظیم اول کیوں ہوئی تھی، اس کے حقیقی اسباب کیا تھے، کیا منصوبہ تھا، کسی کتاب میں نہیں آپ کو اشارہ ملے گا. جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی ایک کتاب سے آپ کو سراغ لگتا ہے. بالکل دجل ہے، دجل چھپایا گیا اصل حقائق. جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی تھی؟ پورے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا یہودیوں کو، پورے عالم کا نقشہ بدلنا تھا. ترکی کی خلافت کو ختم کرنا تھا، مقصود تھا. شرق اوسط کے ٹکڑے کرنے تھے، ایک حصے بکھرے کرنے تھے. عربوں اور ترکوں کو لڑانا تھا. چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر دینا تھا. ہندوستان کے اندر بھی اس بہت بڑے اسلامی وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے. تو جنگ عظیم کے اصل مقاصد یہ تھے. کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ ملے گا کہ دراصل ایک پانی کے جہاز پر حملہ ہو گیا تھا، اس کے انتقام میں لیا گیا تھا. یہی کہا جاتا ہے کہ ایک پانی کے جہاز پر حملہ کر دیا گیا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کسی نے کیا اور اس کے جواب میں بس ٹوٹ پڑا. حالانکہ وہ کروایا گیا تھا حملہ، جیسے 9/11 کا حملہ یا ہندوستان کی پارلیمنٹ پر حملہ. یہ بہت پرانا طرز ہے کہ خود کوئی کارروائی کروائی جائے اور اس کو جواز بنا کر اصل کارروائی کی جائے. اب یہ تو بالکل ایک نیا پہلو ہے جنگ عظیم کا، کہ جب اس پر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ صبح سب مل جائیں گے. اس وقت تو انٹرنیٹ نے بہت بڑا کمال کیا ہے. یخرج الخبء، لکھ دینا اپنے کمپیوٹر پر، یخرج الخبء. اللہ تعالیٰ نے ایک شان اپنی بیان کی ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالوں گا میں، نکلتی چلی جائیں. یہ دور حاضر کی ایک خصوصیت ہے، اور یہ ارادہ خدابندی کے نتیجے میں ہے کہ پوشیدہ حقائق باہر آ رہے ہیں. تو اس وقت سب موجود ہے انٹرنیٹ پر. اگر کوئی شخص بیٹھ جائے اس پر ریسرچ کرنے کے لیے، بہترین مواد ملتا ہے کہ بھئی وہ کیا ڈرامہ تھا، وہ نوٹنکی کیا تھی، وہ کیا تماشا تھا جس کے ذریعے فلاں باہری جہاز پر حملہ ہوا اور پھر اس پر پلٹ کر وار کیا گیا. ترکی جنگ میں شریک ہونے کے لیے شریک ہی تیاری نہیں تھا. ترکی سے کیا مطلب؟ بھائی یورپ تمہاری لڑائی ہے، ہم کیوں اترے؟ زبردستی ترکی کو اتارا گیا میدان میں، اس لیے کہ توڑنا ہی ترکی کو مقصود تھا. پھر اسی کے بعد جو ہندوستان کی آزادی اور تقسیم، یہ بھی پورا ایک ڈرامہ ہے. نہ آزادی واقعتاً ملی ہم کو، اور نہ تقسیم سے وہ مقاصد حاصل ہوئے. جو اصلی مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے. یہ بالکل ایک اصل مقاصد کچھ اور ہیں. ان حالات پر پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو اونٹ کے منہ سے زیرے کو تلاش کرنا پڑے گا. ہے ہمت ریسرچ کی، نکالنا پڑے گا مواد کو. کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے. ہمارے لوگ تو پکی پکائی کھانا چاہتے ہیں. وہ تحقیقی مزاج ہی ختم ہو گیا. میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو تحقیقی مزاج یونیورسٹیوں میں ہے اس وقت، مغرب کے ملکوں میں ہے، اور خود ہمارے مسلم نئے دور کے دانشوروں میں ہے، وہ تحقیقی مزاج بدقسمتی سے مدرسے کے علماء میں نہیں ہے.
اسی لیے ہم کوئی نئی چیزیں نہیں پیش کر پا رہے. ملک کی تقسیم کیوں کرائی گئی تھی؟ کس نے کرائی تھی؟ ہوا کیا تھا؟ یہ کیا قصہ تھا؟ ملک میں اصل میں جو مسئلہ چل رہا تھا وہ تھا ہندوستان کے باشندوں کے درمیان ذات پات کی لڑائی چل رہی تھی اور آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور مظلوم اور پسماندہ اور دبے کچلے طبقے کی تحریک بہت طاقتور بنتی جا رہی تھی ڈاکٹر امبیڈکر کے میدان میں اترنے کے بعد. اور اس سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا برہمن دماغ کو, بہت خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تحریک اگر آگے بڑھ گئی تب تو پھر اکثریت جو ہے جس کو ہم ہندو بنائے ہوئے ہیں یہ ہندوؤں کے چنگل سے نکل جائے. اس خطرے نے ان کو بے چین کر دیا. اسی خطرے کے سدباب کے لیے ہندو سماج کا سب سے بڑا محافظ و خیرخواہ جنوبی افریقہ کا عیش چھوڑ کر ہندوستان میں آیا. کیا نام تھا اس کا؟ غنیمت ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی, بیرسٹریٹ دا گریٹسٹ دجال. یہاں آیا وہ برہمنیت کو بچانے کے ارادے سے. اس کا ایک بہت خاص تعلق رکھنے والا جس کا نام تھا اجیت چودھری, اس نے اس کو مشورہ دیا کہ مسٹر گاندھی اگر آپ کو اس ملک میں لیڈر بننا ہے تو یہ سوٹ اور ٹائی اتارنی ہوگی اور گھٹنے سے تھوڑے نیچے والی دھوتی پہننی ہوگی اور مہاتما کا روپ دھارنا ہوگا. اس نے کہا بہت اچھا. سوٹ اتار دیا, دھوتی پہن لی اور 1 گھنٹے کے اندر مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی مہاتما گاندھی بن گئے. لوگ فلمی اداکاروں کو ایوارڈ دیتے ہیں, غلط دیتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اداکار 20ویں صدی کا مہاتما گاندھی تھا. اور پھر اس نے شروع کیا اور کیا کیا گاندھی نے, اللہ اکبر. یہ موضوع اگر آپ نے چھیڑ دیا نا آج کی تراویح بھی چلی جائے گی, سوئیں گے سب آپ تراویح سوائے امام صاحب کے. وہ بیچارے قید باعزت کی سزا جھیلیں گے اور ان کو اطمینان رہے گا کہ آج میں غلط بھی پڑھوں گا تو سب پر امنتن نعاسن طاری ہے. اس وقت ہندوستان میں ہندو سویا ہوا تھا اور مسلمان شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا. بالکل الٹی صورت حال, ایک دم آج کے برعکس. مسلمان تحریک خلافت کے نام پر پورے ملک کو اٹھائے ہوئے تھا, جوش کے ساتھ متحرک کیے ہوئے تھا اور تحریک خلافت کی قیادت کر رہے تھے مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی محمد علی, مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الہند کی واپسی کے بعد شیخ الہند مولانا عبد الباری فرنگی محلی, سب علماء تھے. اور تحریک خلافت میں ایک ایسا جذبہ پورے ملک کے مسلمانوں میں اور بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں میں بیدار کر دیا تھا کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. گاندھی نے بہت ہوشیاری کے ساتھ تحریک خلافت کی سرگرم تائید شروع کی, زوردار تائید. اور یہ کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ جو ہے خلافت کی بحالی کا ترکی میں پوری طرح برحق ہے اور ہم حکومت برطانیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ترکی کی خلافت بحال کی جائے. مسلمان خوش ہو گئے. مہاتما اس کی تائید کر رہے ہیں. مہاتما نے جلوس نکالنے شروع کیے, پیدل چلنا شروع کیا, مارچ کرنا شروع کیا, ستیہ گرہ کرنی شروع کی خلافت تحریک کی تائید میں. اور مسلمانوں نے اپنے معمول کے مطابق پھر ایک مرتبہ بھروسہ کیا
بھولاپن، خلوص، سادہ لوہی. اور مہاتما سے کہا کہ مہاتما جی تحریک خلافت کی قیادت آپ ہی سنبھال لیجیے، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں. آپ آئیں گے تو ہزاروں لاکھوں ہندو بھی آ جائیں گے، ہماری تحریک طاقتور ہو جائے گی. گاندھی یہی چاہتا تھا. اس نے خلافت کی تحریک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور 1 2 سال 3 سال چلانے کے بعد اس نے ہندوؤں کو بیدار کر دیا. جب ہندو بیدار ہو گئے تو تحریک خلافت کو اس نے ایک دم سے بند کرنے کا اعلان کر دیا. بہت بڑا دجالیت چلی ہے ہمارے ملک میں. یہ تاریخیں سب آپ کو نکالنی پڑیں گی کتابوں سے. میں انشاءاللہ اس میں پوری رہنمائی کروں گا. کوئی طالب علم اگر اس کے پیچھے پڑ جائے، کوئی جنون لے لے موضوع. یہ 10 سال کا موضوع ہے، یہ 1 سال کا موضوع نہیں ہے، 6 مہینے کا موضوع نہیں ہے. اور روزانہ 8 گھنٹے موبائل پہ بات کرتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا رخ بدلا ہے ملک کا. ادھر اب جب آزادی کی تحریک کی طرف رخ موڑ دیا اور ہندو مسلم مسئلے کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ جو اصل لڑائی چل رہی تھی اونچ نیچ والی، اونچی ذات اور نیچی ذات والی، وہ سب پیچھے چلی گئی اور لڑائی ہندو مسلم شروع ہو گئی. اور اسی لیے انگریزوں نے اپنی سرپرستی میں ادھر کانگریس پارٹی بنوائی، ادھر مسلم لیگ بنوائی. جناح تو لندن میں رہتے تھے بھائی، جناح تو ہندوستان میں تھے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جناح تو لندن سے لائے گئے، یہ افریقہ سے لائے گئے. اور جناح آنے کے بعد جناح تو پہلے کانگریس کی ممبر بنے. برسوں جناح کانگریس کے لیڈر رہے، یہ پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو. اور سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق گاندھی نے جناح کے مطالبوں کو مسترد کرنا شروع کیا تو انگریزوں نے اشارہ کیا کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں، آپ کیوں چلتے ہیں، آپ اپنی پارٹی بنائیں. چنانچہ ملک کا ایجنڈا ہی بدل گیا اور ہندو مسلم مسئلہ اوپر آ گیا. اور ہندو مسلم مسئلے کو حل کرنے کے لیے تقسیم کا مسئلہ لایا گیا اور عجیب طرح سے بیوقوف بنے ہم سب لوگ. پاکستان قائم کیا گیا اسلام کے نظام کے پر عمل درآمد کے لیے، اور آج وہاں جو حال ہے اللہ کی پناہ. جو میں بت کدے میں کروں بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری. اتنا برا حال ہے وہاں. اور ہندوستانی مسلمانوں کا جو حال زار ہے وہ آنکھوں کے سامنے. تو یہ تقسیم، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ پوری ایک سازش کے نتیجے. اب ہم آخر میں آ کر آپ کو مایوسی سے بچانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اب آگے کی پوری گفتگو میں اس وقت نہیں کر سکتا، اتنی بھی میں نے زیادہ کر لی، کہ یہ سب سن کر آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یوں سوچیں ایک مومن کی حیثیت سے کہ جو ہوا وہی ہونا تھا، تقدیری فیصلہ تھا کہ یہ ہو گیا. اب اس پر بات کر کے اپنا خون جلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمارا نصب العین کیا ہو. ایک مسلمان کا نصب العین اسلام کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کو اسلام کی نعمت ملے، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے. ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے. اس نصب العین کے لیے ہمارا میدان سیاست میں کام کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے. یہ ایک بہت زبردست موضوع ہے، بہت زبردست موضوع ہے کہ آنے والے دور میں سیاسی میدان میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، ہر چیز میں ہمارا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آزادی کے بعد سے آج تک ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا نازک ترین دور ہے. اب تک اتنے زیادہ خطرناک حالات اور اتنے نازک حالات نہیں آئے تھے جتنے اب بظاہر آ گئے. لیکن وہ مسلمان کیا ہے جو مایوس ہو جائے. یہ ایک بہت غور و فکر کا موضوع ہے، بہت غور و فکر کا موضوع. اب ہماری حکمت عملی اس ملک میں کیا ہو. میں نے اللہ کے نام لے کر اپنی تمام تر مصروفیتوں اور اپنی تمام تر نااہلیتوں کے باوجود اسی سوال کی طرف
ہندوستان کے مسلمانوں بالخصوص ان کے اہل فکر کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اور اپنی بساط کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنے کے لیے الفرقان کے ایک خاص نمبر کا اعلان کیا ہے، جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ ملک کا نیا منظرنامہ اور مسلمانان ہند کی حکمت عملی۔ یہ بہت سنجیدہ غور و خوض کا موضوع ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نمبر واقعی مقصد کے لحاظ سے مفید ہو، اللہ کرے اس میں ایسی رہنمائی پیش کی جا سکے جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہو اور پھر ہم اس خطوط پر عملی جد و جہد شروع کر سکیں۔ مسئلہ صرف نمبر نکالنے کا بالکل نہیں ہے، الحمدللہ اتنا تو آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں مزاج کو سمجھ گئے ہوں گے کہ مزاج خالص عملی پایا ہے، لیکن دروازے بند نہیں ہیں، راستے بند بالکل نہیں ہیں، قتل نہیں ہے۔ دوسرے سینکڑوں مسلم ملکوں سے زیادہ یہاں کام کے امکانات ہیں، یہاں ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ کیا بتاؤں، اب یہ موضوع آپ لوگ چھیڑ دیتے ہیں، کیا بتاؤں، جو لوگ ان میدانوں میں کام کرتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی اخلاص کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں، اتباع سنت کے سلسلے میں، وہ بالکل اکثر و بیشتر سر پھرے ہوتے ہیں اور آخرت اور اللہ اور جنت اور دوزخ اور کتاب اور سنت یہ سب سے مطلب نہیں۔ اور ہم اور آپ جیسے جو لوگ یہ تربیت پاتے ہیں مدرسہ و خانقاہ کی، ان کو ان میدانوں سے کوئی شرف نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کرے آنے والے دنوں میں اس میدان میں کام کرنے والے لوگ بھی ایسے اتریں جو تہجد پڑھتے ہوں، اوابین پڑھتے ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہوں اور اللہ کی مدد مانگ کے اس سیاسی میدان میں کام کرتے ہیں۔ یقیناً اس کے امکانات موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت روشن امکانات موجود ہیں۔ بہت بر وقت اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے کہ ایک تو بصیرت روشن ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ بس القاء کر دیں اور اس کو ایک مرتب شکل میں امت کے سامنے پیش کروا، کیونکہ منتشر اوقات میں منتشر خیالات تو آتے ہیں لیکن ان کو یکسوئی کے احساس اور حسن ترتیب کے ساتھ لکھنا، مرتب کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر کسی ایسے آدمی کے لیے جس کا ایک پیر کہاں ہو، ایک پیر کہاں ہو، صبح کہاں ہو، شام کہاں ہو اور مختلف قسم کے تقاضے اس کے ساتھ ہوں، اسے وہ یکسو ہو کر ان تمام افکار کو سپرد قلم کر دے۔ اس کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت۔ ایک بار صفحہ قرطاس پر وہ لاہ عمل آ جائے جو مبہم طور پر صحیح میرے ذہن میں ہے، یہ بھی اللہ کا کرم کہ وہ آ جائے صفحہ قرطاس پر۔ ماتم تو لوگ بہت کر رہے ہیں، جب سے یہ الیکشن کے نتیجے آئے ہزاروں اداری اور مضمون پڑھ چکے صرف ماتم پر مشتمل۔ ماتم سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سیکولر ووٹ تقسیم ہو گیا، مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو گیا، قیادت میں ناکام رہ گئی، یہ سب کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں جاننا یہ ہے کہ اب ہم کریں کیا۔ اور مجھے تو آپ جیسے لوگ اگر اپنی اصلاح و تربیت کرتے ہوئے ان کاموں میں بھی اگر دلچسپی لینے لگیں گے تو ہزاروں عام مسلمان انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ عوام میں قصور، عوام میں کمی نہیں، عوام کا قصور نہیں ہے، یہ میں شروع ہی میں کہہ چکا ہوں، بالکل عوام کا قصور نہیں، قصور ہے خواص کا اور یہ ذمہ داری ہے خواص کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لو میری سننا